اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، خالق کائنات نے قدرت کا ایک ایسا نظام بنایا کہ کائنات میں بے شمار بسنے والی مخلوقات میں سے سب سے بہتر مخلوق بنایا تو انسان کو بنایا، اور ساتھ قرآن میں فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اشرف المخلوقات بناتے ہوئے اس رب کائنات نے اس کائنات کے باسیوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کے رہنمائی کے لیے ان چنیدہ لوگوں کا انتخاب کیا ہے جنہیں ہم انبیاء اور رسول کے ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں. یہ انبیاء اور رسول اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی بستی، کوئی ایسا علاقہ روئے زمین پر ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر اس خالق کائنات کا پیغام نہ پہنچا ہو. اور قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت، کوئی قوم ڈرانے والے سے خالی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہامی پیغام پہنچانے والے لوگ ہر جگہ پہ پہنچے. پھر سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں نبوت اور رسالت کی شمع کو جلایا ہے، اور بنیادی پیغام اور تھیم یہ تھا ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جاؤ. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے یہ انبیاء اور رسل وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کائنات میں انسانوں میں انسانیت لانے کے لیے، اشخاص میں شخصیت کا روپ پیدا کرنے کے لیے رب کائنات سے براہ راست رہنمائی لی. اور یہ وہ رہنمائی ہے جس رہنمائی کو ہم عرف الہی میں اور عرف عام میں وحی الہی کہتے ہیں. وہ اللہ کا الہامی پیغام حضرت جبریل علیہ الصلاۃ کے ذریعے ان انبیاء تک پہنچا، اور ان انبیاء اور رسل نے اس الہامی پیغام کے لیے پوری کائنات کے رشد و ہدایت کا اہتمام کیا اللہ کی توفیق کے ساتھ. پھر آگے چلیے،
آپ قرآن کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے گا تو قرآن میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کا تذکرہ، منتخب شدہ انبیاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک عظیم دستاویزی ایسا ثبوت ہے کہ جس کی بنیاد ہی وحی الہی پر ہے۔ یہ قرآن بھی وحی الہی، اور اس قرآن میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے ان کا مشن نبوت بھی اللہ رب العالمین کے الہامی پیغام پہ مشتمل تھا۔ اور پھر جن انبیاء اور رسل کو اللہ رب العالمین نے منتخب کرتے ہوئے ان کو رسول بنایا ہے، ان کو صحائف سے نوازا یا کتب سے نوازا، وہ کتب اور صحیفے بھی خالص الہامی تعلیمات سے بھرپور۔ گویا اگر یہ امت یہ اعلیٰ ترین ہے، اگر یہ مخلوق انسانوں کی مخلوق اعلیٰ ترین ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پیغام کا بھی انتخاب کیا ہے، تو اعلیٰ ترین الہامی پیغام کا انتخاب کیا ہے جسے وحی الہی کا پیغام کہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے تو آپ کو بے عیب زندگی بھی ملے گی۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نہیں، آپ سے بیشرو انبیاء کی ان کی زندگی بھی ایسے ہی ملے گی۔ اور یہ ساری زندگیوں کا تذکرہ اس قرآن میں ملتا ہے جس قرآن کو ہم لا ریب فیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جس قرآن میں الہامی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اپنے اندر شخصیت کا روپ پیدا کرنے کے لیے، انسانیت کا روپ پیدا کرنے کے لیے، اور اپنے آپ میں خالص ایک جذبہ انسانیت لانے کے لیے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہی کی سیرت کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ تو ہمارے سامنے ان انبیاء کا ایک خاص، ہر کسی کا ایک زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ضرور موجود ہے جو ان کی زندگی سے موسوم ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تائب ہو کر امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر کسی سے بھی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے ہیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال لگا کر یہ ہمارے سامنے یہ نمونہ رکھ دیا ہے کہ اگر دین کی خاطر اگر سینکڑوں سال بھی لگ جائیں تو وہ ناکافی ہوتے ہیں، کیونکہ الہامی پیغام پہنچانا زندگی کے کسی بھی مشن سے سب سے زیادہ مقدس ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کا علم بلند کیا ہے، تو ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے اور اپنے مشن کے ذریعے عملی ثبوت دیتے ہوئے یہ بات کو ثابت کیا کہ اللہ کی توحید کی خاطر اگر آگ میں بھی کودنا پڑ جائے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے، میرے بھائیوں، صبر کا وہ دامن پکڑا کہ اتنے عشروں اپنے بیٹے کو آنکھوں سے اوجھل رہنے کے باوجود اللہ رب العالمین سے امید لگائی رکھی ہے، صبر کا دامن آج سے نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے باپ کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا جو جذبہ نبھایا ہے، وہ عزیزوں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کو ایسا جذبہ، جو قربانی کا جذبہ باپ اور بیٹے کی محبت کا، یہ بھی کائنات میں ان کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ تو گویا ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اسی لیے ہی قرآن میں پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے ان کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان انبیاء نے اپنی زندگیاں ساری کی ساری انہی کاموں میں صرف کی ہیں، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین سے اپنی لو کو، اپنے تعلق کو توڑا نہیں ہے۔ جیسا کہیں بھی وقت آ جائے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق نبھایا ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، سیرت نگاروں کے ہاں جو سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں، اگر سب سے زیادہ کسی کی مستند کسی کی آپ کو بات ملے گی تو قرآن سے ہی مل سکتی ہے یا احادیث طیبہ سے مل سکتی ہے۔ آپ کو کوئی بڑے سے بڑا کوئی جنگجو مل جائے، کوئی ہیرو مل جائے، کوئی حکمران مل جائے، کوئی بڑا مالدار مل جائے، کوئی حکیم مل جائے، کوئی طبیب مل جائے، بڑے سے بڑا سپہ سالار مل جائے، آپ کو کسی کی زندگی میرے بھائیوں اتنی محفوظ نہیں ملے گی جتنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ ایک خاصہ یہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھہرا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے اسی مقصد کے لیے ہر امت کے لیے ایک ہدایت دینے والا، ہدایت کی رہنمائی کرنے والا ہم نے بھیجا ہے، اور پھر ان سب کے لیے تاجدار انبیاء سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ان ساری انبیاء کی، سب انبیاء کی زندگی کو پڑھنا ہے تو آئیے اس نبی کو اسوہ حسنہ کی طرف جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں شریعت نازل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی شریعت صرف قرآن تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی احادیث بھی، آپ کی سنت بھی اسی طرح ہی معتبر ہے جس طرح کہ قرآن کریم ہے۔ سنن دارمی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان جبریل ینزل علیہ بالسنہ، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح کہ قرآن نازل کیا کرتے تھے۔ گویا یہ آپ کے نبی کا یہ خاصہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہونے والی شریعت ہے وہ آپ خود کہتے تھے الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سن لو، انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی اور چیز دی گئی ہے جسے حدیث مصطفیٰ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ دو انبیاء کی زندگی کو قرار دیا ہے، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، اور دوسرا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، کہ جن کی دعوت، جن کا مشن ایسا مشن ہے کہ آج جس مشن کو عیسائی بھی اپنانے کے لیے بےتاب ہیں، یہودی بھی اپنانے کے لیے بےتاب ہیں، اور مسلمان بھی اپناتے ہیں، اپنا اپنا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرار دیا ہے سورہ ممتحنہ میں۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جو علم بلند کیا ہے، جس دین کی داغ بیل ابراہیم نے ڈالی ہے، اسی مشن کو سنبھالا ہے آپ کے بعد تمام انبیاء نے، وہ بنو اسرائیل سے ساری انبیاء کی سیریل ہو یا بنو اسماعیل سے آنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان سب نے اسی مشن کو سنبھالا ہے جس مشن کا علم بلند کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء کی سیرت اپنی انسانیت کو، اپنے لیے کریکٹر
بنانے میں، کردار بنانے میں، کردار سازی کرنے میں اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، جابر سے جابر، ظالم سے ظالم، سفاق سے سفاق بھی شخص آ جائے حکمران کے طور پہ، تو جس طرح ابراہیم نے علم توحید نہیں چھوڑا، آج میرے بھائیوں اسی ابراہیم جیسے علم توحید کی ضرورت ہے تاکہ وہی جذبہ توحید مسلمانوں میں پیدا ہو۔ تو پھر میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی 2411 نمبر حدیث ہے، ایک صحابی نے، ایک ذمی معاہد جو یہودی تھا، راستے میں کہیں بیان کر رہا تھا، صحابی رسول اس نے اس ذمی یہودی پر سختی کی، اس کے تھپڑ لگا دیا۔ وہ ذمی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کے اس ساتھی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بلایا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس صحابی نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص اپنی بات میں اس بات کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے تو آپ کو فضیلت دی ہے، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں نے اس کو تمانچہ مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تخیرونی علی موسیٰ، میرے صحابہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ رب العالمین کے انبیاء کے درمیان فضیلت اور مراتب اپنے تئیں خود قائم مت کیا کرو۔ اور تیسری حدیث میں جو صحیح بخاری میں 3416 نمبر پہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے لا ينبغی لأحد، کسی شخص کے یہ شایان شان نہیں، کسی شخص کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ میرے لیے یہ بات کہے، انا خیر من یونس ابن متی، کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، مت مجھے کہا کرو۔ انبیاء علیہم السلام سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اللہ نے فضیلت دی، کسی کو اللہ نے اولو العزم پیغمبر بنایا، کسی کو تورات دی، زبور دی، انجیل دی، قرآن دے دیا، لیکن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سب سے پہلے اس بات کو قبول کیا جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا، آپ کے بعد اہل بیت اور صحابہ کرام نے قبول کیا، سارے مسلمانوں نے قبول کیا۔ عقیدہ سب کا یہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء اور رسولوں میں کسی بھی طرح کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو اپنے اپنے علاقوں کی طرف، اپنی اپنی بستیوں کی طرف، اپنے اپنے قوموں کی طرف، اپنے اپنے قبائل کی طرف بعثت کی ہے، ان کو کسی کو شریعت دی ہے، کسی کتاب کی صورت میں، کسی کو صحیفے کی صورت میں، ان سب کو جو بھی دیا گیا
جو اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی ہے انہوں نے کمال طریقے سے اس کو اپنی قوم تک پہنچایا ہے۔ قوم کی طرف سے جتنا مرضی منفی قسم کا رد عمل آئے، لیکن ان انبیاء نے، ان رسولوں نے حق کو پہچانے میں، لوگوں تک کنوے کرنے میں، اس کو پریچ کرنے میں، اس کو تبلیغ کرنے میں اتنی جاں فشانی کی ہے کہ امت کا کوئی فرد جو ہے وہ اس طرح کا اخلاص کبھی بھی ان کے سامنے دکھا ہی نہیں سکا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ میرا اور آپ سب کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے عزیز بھائیوں اسی لیے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے اس طرح حد سے مت بڑھاؤ، کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اتنا بلند کر دیا مرتبے میں، انہوں نے الوہی صفت پیدا کر کے ان کو ویسے ہی رب بنا دیا۔ آپ نے فرمایا انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اور جب بھی میرے بارے میں بات ہو ہمیشہ یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ صحیح بخاری کی 3454 نمبر حدیث ہے جس میں آپ نے اپنا مرتبہ خود بیان کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ علیہ السلام نے 13 سالہ مکی زندگی گزاری، 10 سالہ مدنی زندگی آپ نے نبوت کی گزاری۔ لوگ اس وقت بھی ایسے ہی تھے کہ جو آپ علیہ السلام کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام لیتے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر، آپ کی ایج، اس کی قسم کھا کے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، جتنی آپ کو عمر اللہ نے دی اس کی قسم، یہ جو لوگ آپ کو جھٹلاتے پھرتے ہیں، جو آپ کو نبی تسلیم کرنے میں تامل کر رہے ہیں اور آپ پہ ایمان لانے میں تاخیر کرتے ہیں یا جھٹلا رہے ہیں، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یا اپنے کسی نشے میں بہکتے پھرتے ہیں، یہ ہدایت کے رستے پہ نہیں۔ آپ اپنا مشن جاری رکھیے، آپ حقیقت میں سیدھے رستے پہ ہیں، اس مشن کو جاری رکھیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ ساتھ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب مختلف فرقوں میں بٹے اور ایک فرقہ لبنان کے قریب کسی علاقے میں آباد ہوا اور وہاں پہ بعل نامی بت کی عبادت کرنے لگ گیا، اللہ رب العالمین نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ اور قرآن کریم میں سورہ صافات کی 125 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اتدعون بعلا، عبادت کی غرض سے تم پکارتے ہو تو بعل نامی بت کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم اس ذات کو چھوڑ دیتے ہو جسے احسن الخالقین کہتے ہیں۔ یہ وہ رب ہے اللہ ربکم جو تمہارا بھی رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد گزرے ہیں، یہ رب ان کا بھی رب ہے، اور تم اس رب کو چھوڑ کر کن بتوں سے جا کے اپنی منتیں مانگ رہے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انبیاء کا تسلسل کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی بھی نبی نے اپنی قوم کی جس طرح اصلاح کی ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جامع معنی بنایا ہے، اتنا کمپریہنسو قسم کا بنایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں جن صفات کا تذکرہ کیا،
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، اپنی شریعت پہ بھی دوسروں کی شریعت پہ بھی، ومبشرا، مبشر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف داعی، دعوت دینے والا، پکارنے والا وہ بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی حیثیت سراج منیر کی ہے۔ اور اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث 2125 نمبر میں، 4838 نمبر میں کچھ اس طرح کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ صفات جو تورات میں بیان ہوئی ہیں ان کا تذکرہ بھی سنیے۔ آپ کے حوالے سے فرمایا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی آپ کو یہ بنا کے بھیجا گیا، وحرزا للامیین، ان پڑھ لوگوں کی حفاظت کرنے والا بنا کے بھیجا گیا، انت بعدی ورسولی، آپ میرے بعد ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے جو تورات میں ذکر کیا گیا ہے، آپ میرے بعد ہیں، اور ایسے میرے بعد ہے کہ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ سمیتک المتوکل، آپ کا نام متوکل ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ سخت مزاج ہیں نہ ترش رو ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج گرامی تھا۔ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے، اور ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، آپ علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے۔ ولکن یعفو ویغفر، آپ لوگوں سے درگزر کرنے والے، ان کی غلطیوں کو جو خالص آپ کے ساتھ کی ہوتی تھی آپ اس کو معاف کرنے والے تھے۔ اور آپ کے حوالے سے فرمایا گیا، ولن یقبضہ اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائے گا، حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء، جب تک اللہ تعالیٰ ان بکھرے ہوئے ٹیڑے لوگوں کو سیدھا نہیں کر دیتے، بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کا علم بلند نہیں کر دیتے۔ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، آپ کی بعثت کے ساتھ لوگوں کی اندھی آنکھیں کھل نہیں جاتی، وَأَذَانًا صُمًّا، بہرے کان نہیں کھل جاتے، وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور وہ دل جن کے اوپر گمراہی کے غلاف لپیٹے ہوئے ہیں، جب تک یہ کھل نہیں جاتے، توحید کا علم اور میسج ان تک پہنچ نہیں جاتا، اللہ رب العالمین اس وقت تک آپ کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی مشن نبوت کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی خود گواہی دی ہے آپ کی رسالت اور بعثت کے حوالے سے کہ آپ نے اس رسالت کو کس طرح پہنچایا ہے۔ قرآن کریم کو سماعت فرمائیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اپنی طرف سے نازل کیا ہے اس کو پہنچائیے، ہر بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ یہ تبلیغ کا حق ہوگا جو آپ لوگوں کی طرف ادا کریں گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اے نبی آپ اس کو کرنے میں ناکام رہے، مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ کی کیفیت یہ ہے کہ گویا آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت جو سورہ مائدہ کی میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے،
آپ نے اس کی گواہی ان صحابہ کرام سے لی جو 1,44,000 کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے سب کو مخاطب ہو کے کہا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ کرام ذرا بتائیے کہ جو مشن میری طرف اللہ رب العالمین نے لگایا تھا کیا میں نے وہ پہنچا دیا ہے؟ سب نے بیک زباں ہو کے کہا بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس مشن کو کمال حق کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کیا، آسمان کی طرف آپ منہ کر کے رخ انور کر کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ میرے سارے لوگ اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ میں محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشن جو تو نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے سب کو پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ میری باتیں، میرا یہ سارا پیغام جو شریعت کی صورت میں گاہے بگاہے آپ تک پہنچتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ میرے آج حاضر لوگ یہ ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں جو آج یہاں پہ دنیا میں موجود نہیں ہیں یا میرے سامنے موجود نہیں ہیں، آنے والے لوگ ہوں، اگلی آنے والی نسلیں ہوں، یہ آپ کی وہ دعا بھی سمجھیے، آپ کی خواہش بھی سمجھیے، قیامت تک آنے والا ہر شخص انشاءاللہ اس تک شریعت محمدی کا پیغام پہنچتا رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی نبوت اور رسالت اور آپ کے اچھے ان اوصاف کے حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، سیدہ خدیجہ موجود، آپ نے جب ان کے ساتھ بات کی کہ میرے ساتھ یہ ایک عمل ہوا ہے، کوئی میرے پاس ناموس آیا ہے، کیا ہوا؟ جبریل پہلی مرتبہ آئے تھے، تو آپ کو احساس نہیں ہو سکا۔ سیدہ فرماتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ كَلَّا لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اور کتاب بدء الوحی کی روایت ہے صحیح بخاری میں، سیدہ فرماتی ہے میرے سرتاج آپ کی کیفیت تو یہ ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ نداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کے دیتے ہیں۔ کَلَّا لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، جس شخص میں یہ اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں، یہ اچھے اوصاف کا حامل جو شخص ہوتا ہے، کَلَّا لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، میں گواہی دیتی ہوں آپ میں یہ اوصاف موجود ہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش رو انبیاء نے بھی جس طرح کے کمال اخلاقیات کا مظاہرہ کیا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات تو آپ نے سنی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے۔ حقیقتاً ایسے ہی بات ہے، انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اور انبیاء اپنی دعوت کو ایسے ہی پہنچایا کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ اے اللہ رب العالمین اشرح لی صدری ویسر لی فی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، اے اللہ ہارون میرا بھائی ہے، اچھا پیغام پہنچانے میں، پیغام کو با اثر بنانے میں اللہ نبوت اور رسالت اس کو بھی دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون کو بھی پیغمبر بنایا، پیغمبر بنا کے بھیجا۔ کس کی طرف؟ سب سے پہلے یہ میسیج دیا جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش آدمی ہے، پیغام کیسے دینا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ان کو نرم لہجے میں، قول لین میں، نرم لہجے میں اخلاق کا دامن تھامتے ہوئے اس کو یہ پیغام دیں، قولا لینا، نرم لہجے میں پیغام دیں، لعلہ یتذکر، آپ کے اس نرم اور شفیق لہجے سے شاید
اس کا دل بھی پلٹ آئے، لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشی، یا اللہ رب العالمین سے ڈر جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، انبیاء کا مشن میں سب سے بڑی یہ اخلاقی قوت ہوا کرتی تھی۔ بدقسمتی ہے ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو چکی، اسی لیے انسانیت بھی ہمارے اندر سے جاتی رہی ہے۔ اور انبیاء کے مشن میں تعمیر انسانیت کا ایک بڑا پہلو یہ ہوتا تھا کہ وہ معاشرے کی برائیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دیکھا کہ اس قوم میں پیمائش اور وزن میں لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی پائی جاتی ہے، تو انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی، اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ آپ پیمائش اور وزن کو پورا کریں، لوگوں سے ان کی اشیاء میں کمی نہ کیا کریں، دھوکہ دہی مت کیا کریں، اپنی قوم کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام، میرے عزیز بھائیوں، آپ اپنے اندر ہم سب کو یہ احساس بھی پیدا کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ ابراہیم نے کیسا ایک عظیم مظاہرہ کیا۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پہ ابراہیم کی مہمان نوازی کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کان اول من ضیف الضیف، ابراہیم سب سے پہلے جس شخص نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہے وہ ابراہیم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ تو کسی کو پوچھتے ہی وقت گزار دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے فجاءہ بعجل سمین، بھونا ہوا بچڑا ان کے پاس سپرد کر دیا ان کی ضیافت کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اقدار ہمیں انبیاء کی زندگیوں سے ملتی ہیں، اور انبیاء کی زندگیاں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں۔ قرآن ملتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کو نبی مانتے ہوئے، آپ کو رسول مانتے ہوئے۔ یہ انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری آئندہ 4 جمعے انشاءاللہ اسی حوالے سے ہوگی۔ ربیع الاول کے 4 جمعے ہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سیرت طیبہ کا صحیح معنوں میں محافظ بھی بنائے، اس کا قاری بھی بنائے، اور اس کا عامل بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔